فوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات علی محمد وعلی محمد حضرت گرامی، امامت اور ہدایت کے عنوان سے یہ 8ویں نشست اور گفتگو ہے اور امامت ہدایت کس انداز سے کرتی ہے، کل کچھ بات ہوئی تھی اور آج اس پر مزید گفتگو ہوگی اور کل انشاءاللہ نتیجے کی مجلس میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ امامت مطلق فیض الہی ہے۔ فیض الہی ہر ایک پہ ہوگا جو امامت کے در پر آئے گا۔ بیعت یسر یہی تھا تقاضا یزید کا، بیعت یسر یہی تھا تقاضا یزید کا، مایوس تو حسین نے اس کو بھی نہ کیا، بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ مطلق فیض الہی ہے، ہر ایک اپنی اپنی بساط کا لے کر جائے گا حسین بن علی سے۔ بس حضرت گرامی، قرآن کہہ رہا ہے سورہ انبیاء، آیت کا نشان ہے، کل میں نے آیت کا نشان نہیں بیان کیا تھا، آیت کا نشان ہے 72 کے ماننے والے آیت کا نشان یاد رکھیں گے، اور ختم نبوت پر یقین رکھنے والے سورہ انبیاء کو یاد رکھیں گے۔ سورہ انبیاء آیت کا نشان 72 ارشاد رب العزت ہے، یعنی نبی پر بھی ایمان ہے، 72 والے بھی ہیں، اور آیت امامت کی ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 72 ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ یہدون بِأَمْرِنَا، امام وہ ہوتا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، تیسری صفت امام کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، امام کی چوتھی صفت ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کیا کرتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام پرانا عبادت گزار ہوا کرتا ہے۔ یعنی امام 14 سال کنکر کو شنکر ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے، خلاصتاً میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا۔ تو اب یہ امام کی 5 صفتیں اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ صفات والا اب لوگ کہتے ہیں
حضور اگر علی کو امام بنایا تھا تو نام کیوں نہیں دے دیا؟ تو ہر گھر میں علی پیدا ہو گیا ہوتا۔ اگر نام دیا ہوتا نا قرآن میں، حسن امام ہے، حسین امام ہے، تو ہر ایک کہہ رہا ہوتا دیکھو میرا جو نواسا ہے نا اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن ناموں سے بات نہیں کیا کرتا، قرآن صفات سے بات کیا کرتا ہے۔ ایسی صفات والا لے کر آؤ نا، ایسی صفات والا لے کر آؤ تو بات ہے۔ نام تو تم رکھ بھی لوگے لیکن ایسی کوالٹیز نہیں ہوں گی۔ تو قرآن صفات دیا کرتا ہے، قرآن نام بھی لیا کرتا ہے بعض اوقات، لیکن عام طور پر قرآن صفات دیا کرتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ 1,24,000 انبیاء کہ کیا سب کے نام قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا پوری اذان قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا پوری اقامت قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ نماز 2 رکعت، خدا کی قسم کوئی اگر ثابت کر پائے تو یہ امامہ میں اس کو سر پہ رکھ دوں گا۔ 2 رکعت نماز کا جو طریقہ، فجر کی 2 رکعت نماز قرآن سے ثابت کر کے بتائیے کہ پہلے تکبیر ہوگی، پھر الحمد ہوگی، پھر دوسرا سورہ ہوگا، پھر رکوع میں جائیے گا، پھر 2 سجدے ہوں گے۔ یہ ثابت کر پائیں گے کہ رکوع بھی ہوگا سجدہ بھی ہوگا، لیکن پہلے رکوع پھر سجدہ، اور سجدے بھی 2 ہونے چاہیے، نہ 2 سے زیادہ نہ 2 سے کم، یہ ساری چیزیں آپ نہیں بتا سکتے قرآن سے۔ اچھا روزے کا یہ ہے کہ وقت ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو تمام کرو۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا یہ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے۔ تو حج کے بارے میں قرآن نے صرف کتنا بڑا حج ہے، حج کے مناسک تقریباً 13 مناسک ہیں۔ پہلے عمرہ مفردہ کرنا ہے آپ کو، عمرہ تمتع کرنا ہے آپ کو، پھر آپ کو حج تمتع کرنا ہے، اور حج تمتع کے 13 مناسک، عمرہ تمتع کے 5 مناسک۔ جب آپ یہ کر چکیں گے تب جا کے کہلائے گا کہ آپ نے پورا حج کر دیا۔ اللہ نے صرف کیا کہا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا حج کرے جو استطاعت رکھتے ہیں، بدنی استطاعت رکھتے ہیں، مالی استطاعت رکھتے ہیں۔ صفا مروہ کے بارے میں ایک آیت کہہ دی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جس کے درمیان تم 7 چکر لگاؤ گے نا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ باقی کچھ تذکرہ نہیں کیا، اور بہت ساری چیزیں، بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ تو عبادتوں کی ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہے، تو اب ان کا کیا کیا جائے جو یہ کہہ رہے تھے کہ کتاب کافی ہے؟ بھائی اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے، وقت آخر جمعرات کا دن تھا، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ ایک نوشتہ میں تمہیں لکھ دوں ایسا کہ لن تزل بعدی ابدا، کہ تم میرے بعد بخاری کی 114ویں حدیث، اور اس منبر پر میں حوالہ دے سکتا ہوں، اپنے موبائل میں حدیث محفوظ ہے، نہیں تو جا کے سرچ کر لیجئے، اب تو بہت آسان ہے نا سرچ کرنا۔ بخاری 114ویں حدیث، جو الفاظ پڑھ رہا ہوں وہی الفاظ آپ کو ملیں گے، لن تزلوا بعدی ابدا، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، میرے پاس سامان کتابت لے کر آؤ۔ تو ایک شخص کہنے لگا غلبہ الوجع، نبی پر ہذیان ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، بیماری کا غلبہ اتنا ہو گیا ہے کہ نبی نعوذ باللہ من ذالک کچھ بھی بول رہے ہیں۔ فاختلفوا، لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہہ رہے تھے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے نبی کو سامان کتابت لے کر لا دو، کاغذ و قلم لا دو۔ میں اتنا کہوں گا کہ حضور آپ ہی کہتے ہیں کہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ ہی کہتے ہیں کہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو کاغذ و قلم دے دیتے، کیا مسئلہ تھا؟ کاغذ و قلم دے دیتے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن نے عبادتوں کی ڈیٹیلز بیان نہیں کی، عبادتوں کی ڈیٹیلز آپ کو سنت مصطفیٰ میں ملیں گی۔ تو کتاب کافی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا۔ اب اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے فقط اتنا کہ قریب والوں سے محبت کرو، تو اب قریب والے کون ہیں یہ کیسے پتا چلے؟
یا اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، حبیب قریب والوں کو ان کا حق دے دیجئے، تو یہ ذی القربہ کون ہے یہ کیسے پتا چلے؟ جب رسول فدق فاطمہ کو دیتے ہوئے نظر آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ قریب کون ہے، دور کون ہے۔ یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی تھی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اللہ کے رسول نے کہا قریب کون اور حق کیا؟ جبرائیل نے کہا قریب فاطمہ، حق فدق۔ عباس کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے لیا ہی نہیں تھا، انہوں نے لیا ہی نہیں تھا۔ تو بیوی کے در کا واقعہ جھوٹا ہے اور فدق لیا ہی نہیں تھا، یہ بات جھوٹی ہے۔ میں کہوں گا آپ تاریخ میں جا کر دیکھ لیجئے، خطبہ فدق بی بی کی زبان سے نکلا ہے اور اس کے راویان جو ہیں وہ اہل سنت کے راوی ہیں۔ یہ خطبہ بی بی کہاں دے رہی تھی؟ اگر تو یہ واقعہ ثابت نہیں ہے تو خطبہ فدق یہ خطبہ بی بی کہاں دے رہی تھی؟ آپ یہ ثابت کر دیجئے پھر۔ بزرگ گرامی فدق میرا موضوع نہیں ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو یہدون بامرنا کی منزل پر ہوتا ہے۔ تو اب سنت دو طرح کی ہوتی، سنت تین طرح کی ہوتی ہے۔ آج میں کچھ تھوڑی سی سطحی باتیں کروں گا، علمی کچھ گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ جس نتیجے پہنچاؤں گا آپ انشاءاللہ کچھ اپنے اندر محسوس کریں گے، کچھ یہاں سے لے کے اٹھیں۔ قول رسول سنت ہوتا ہے۔ کیسے؟ قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ محمد مصطفیٰ کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے۔ تو قول رسول سنت، فعل رسول بھی سنت ہوا کرتا ہے نا بھائی؟ آپ مسواک لیتے ہیں، بھائی نبی نے کیا تھا۔ پاجامہ اونچا کر لیتے ہیں، نبی نے کیا تھا۔ سفید جوڑا پہنتے ہیں، نبی نے پہنا تھا۔ سفید امامہ باندھتے ہیں، نبی نے پہنا تھا۔ شانوں پہ محمد مصطفیٰ نے جو دو بلند کیے تھے وہ نظر نہیں آئے آپ کو؟ مسواک کی ٹوٹی بھی لکڑی آپ کو یاد رہتی ہے؟ حسنین کریمین نہیں یاد رہتے آپ کو؟ جن کو اپنے زانوں پہ بٹھا کر مسجد نبوی میں جب حسین کو آتا ہوا دیکھتے تھے خطبہ چھوڑ دیتے تھے، منبر سے اتر کر کہتے تھے اے اہل مسجد اے رفو، ان کے بارے میں پہچان لو کیونکہ یہی ہیں جو اس منبر کے وارث ہیں۔ کوئی اور بیٹھے تو سمجھ جانا کہ غلط بیٹھ گیا ہے۔ اسی لیے امام حسن نے جب کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کی دامن کو کھینچ کے اس کو اتار دیا اور کہنے لگا انزل عن منبر ابی۔ امام حسن فرمانے لگے میرے باپ کے منبر سے اتر جا، جا کے اپنے باپ کا منبر تلاش کر، جا کے اپنے باپ کا منبر تلاش کر۔ منبر کے وارث ہم ہیں منبر کے وارث، اہل بیت ہیں منبر کے وارث۔ اور یاد رکھیے گا اہل بیت نے جب اس منبر پہ کوئی اور بیٹھا ہے اور فضول گفتگو کی ہے تو اہل بیت نے میں روایتاً عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو پھر منبر نہیں کہا، اہل بیت نے اس کو لکڑی کا ٹکڑا کہا ہے۔ میں روایت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ دربار شام کا مجھے پیش کرنا تھا 6 محرم کو، رہ گیا ہوں میں آپ کے خدمت آج پیش کرتا تھا، بات چونکہ نکل آئی۔ وہ ہوا یہ کہ دربار یزید میں سید سجاد قیدی کی طرح کھڑے ہوئے تھے، تمام اہل حرم قیدی کی طرح کھڑی ہوئی، سب کے ہاتھوں میں رسن ہے، گلے میں رسن ہے، سر جھکائے ہوئے اہل بیت کھڑے ہوئے۔ بزرگ کریم توجہ سے اس نے کہا کہ خطیب سے کہا اپنا ایک بٹھایا ہوا اس نے جو بندہ تھا
نوکری بھی رکھا تھا. اس کو کہا کہ جا منبر پہ جا اور جا کے میرے اور میرے باپ کے فضائل بیان کر. اور اہل بیت اور اہل بیت کے آل یعنی آل محمد کی برائیاں بیان کر. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے ایسا ہی کیا. اس خطیب نے ایسا ہی کیا. خطیب گیا ممبر پہ, اس نے اہل بیت کے بارے میں برائیاں بیان کی, یزید اور یزید کے باپ اور اس کے دادا کے بارے میں اچھائیاں بیان کی. سید سجاد بالآخر امام تھے, قیدی کر کے لائے گئے ہو لیکن ہوتا امام ہی ہے. شیر پنجرے میں بھی قید ہو تو ہوتا شیر ہی ہے. سید سجاد نے بلند آواز سے کہا ایوہ الخاطب ویلکا قد اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق. تو نے مخلوق کی رضا کے لئے خالق کو ناراض کر دیا, تجھ پہ لعنت ہو. خطیب نے پوچھا یہ کون ہے؟ اچھا معلوم ہی نہیں تھا اس کو, کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے کہ امام حسین کون, اچھا یہ امام حسین. شکل سے لوگ واقف نہیں تھے, سنا ہوا تھا کہ محمد مصطفیٰ کا نواسا. یزید نے یہ پورٹرے کیا تھا کہ یہ تو ایک باغی گروہ ہے. اب یزید جانتا تھا کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں, فقط یزید کو معلوم تھا, اور پورا دربار یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک باغی گروہ ہے. تو سید سجاد نے اس طرح بولا, اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے اے یزید, یہ کون ہے؟ اب یزید کیا بولتا؟ یزید کہنے لگا یہ قیدی ہیں. تو امام سجاد نے کہا کہ پھر مجھے بھی اس منبر کے پھر مجھے بھی اس لکڑی کے ٹکڑے پہ جانے کی اجازت دے دے. بھائی ہم قیدی ہیں نا, تو ہمیں بھی اس منبر پہ یا لکڑی کے ٹکڑے پہ جانے کی اجازت دے دے. اب لوگوں کے ذہن میں تو یہی تصور کہ یہ قیدی ہیں, تو سب نے کہا کہ اس کو بھی بولنے کی اجازت دے دے. تیری شان میں کیا کمی ہوگی بھائی, یہ تو قیدی ہیں. اس کو بولنا پڑا لم ينزل هذا اہل البیت, یہ اہل بیت ہے. لم ينزل, یہ اتریں گے نہیں الا بفضیحتی, میری فضیحت یعنی میری پول جب تک نہ کھول دے اور آل سفیان کی پول نہ کھول دے, یہ تو منبر سے اتریں گے ہی نہیں. پھر فرمایا قد زقوا العلم زقا, ان کے اندر علم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, ان میں علم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اب لوگوں نے کہا اچھا یہ اہل بیت ہے, تو سب نے کہا کہ اب تو پھر ان کا حق ہے منبر. بھائی پہلے تو ایک قیدی ہونے کے ناطے بولنے کی اجازت دے دے, ان کو بھی اپنا موقف رکھنے کی اجازت دے دے. اچھا یہی اہل بیت ہیں. اب پھنس گیا یزید, پھنس گیا یزید. دیکھیں یہ عشرے کا عنوان ہے, لیکن میں کچھ باتیں, بہت طویل خطبہ ہے سید سجاد کا, لیکن سید سجاد نے جو امامت کا تعارف کروایا میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. سید سجاد اس لکڑی کے ٹکڑے پہ گئے, فحمد اللہ و اثنی الیہ, اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی بات کہنے لگے. ایھا المخلوق, اے مخلوق, اللہ نے اعطینا ستن وفضلنا بسبع, اللہ نے 6 چیزیں ہم اہل بیت کو عطا کی ہیں. یعنی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, مجمع سننا چاہتا ہے مختصر گفتگو کا. اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے علم ہمیں عطا کیا, حلم برداشت ہمیں عطا کی, سماحت ہمیں عطا کی. سماحت یعنی سماحت کہتے ہیں جود و کرم کو, ہمارے در پہ جود و کرم ملے گا. والفصاحت, فصاحت یعنی کم بولے کمال بولے. والفصاحت, فصاحت ہم اہل بیت کو عطا کی. والشجاعت, شجاعت ہم اہل بیت کو عطا کی ہے, ہم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے.
والمحبت، آخری چیز بڑی کمال کی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، یزید تیری محبت نہیں ہماری محبت دلوں میں رکھی ہے، ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی ہے۔ 6 چیزیں ہمیں عطا کی، علم ہمیں عطا کیا، یعنی کیا مطلب؟ اس میں انشاءاللہ شب عاشور اگر کچھ گفتگو کر سکا جو ایک سنا رہے ممبرگاہ میں مجلس ہے، یعنی کیا مطلب؟ اگر ہمیں علم عطا کیا تو ہمارا دشمن مطلق جہل ہے، بھئی وہ جاہل ہے۔ دیکھیے کسی نے چھٹے امام سے کیا کہنے، میں مولا کے قربان جاؤں اس روایت پہ، کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا، مولا آپ عالم ہیں؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں عالم ہوں، امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ عالم ہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فیلڈ میں عالم ہوں، عالم ہوں نہیں، امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ معلوم ہو۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا علم۔ بزرگ گرامی مجھے اس مرحلے پر رکنا نہیں ہے، تو رسول گرامی کا قول سنت، قول رسول سنت ہے، کوئی رسول نے بات کہہ دی سنت، رسول نے کوئی کام کر دیا فعل رسول۔ آیت پیش کر دیتا ہوں فعل رسول کے بارے میں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے حبیب یہ جو کنکر آپ نے پھینکا نا، یہ جو تیر آپ نے پھینکا، یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ دیکھ رہے محمد مصطفیٰ کی طاقت، یعنی محمد مصطفیٰ بولے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے، اور محمد مصطفیٰ کوئی کام کرے تو یہ وہ نہیں کر رہے، اللہ کر رہا ہے۔ تو اب سمجھیے نا، اگر علی کو بلند کر رہے ہیں قدیر میں اور کہہ رہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو بول بھی اللہ رہا ہے، دکھا بھی اللہ رہا ہے۔ غدیر ہی سے تو امامت چلی ہے۔ اچھا اب غدیر بڑا کمال کا عنوان ہے، میں یہیں پہ لانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ دیکھیے غدیر، چونکہ اس کے یہ حدیث متواتر ہے، یہ یاد رکھیں متواتر، متواتر یعنی جس کو ڈینائی ہی نہیں کیا جا سکتا ہو، جس کو اتنی اس چین اس کی اتنی اسٹرانگ ہو، حدیث کے راویان اتنے مضبوط ہوں کہ اس پہ آبجیکٹ نہ کیا جا سکتا ہو، تو حدیث تو طے ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، حدیث طے ہے۔ اب کریں کیا، فٹ کہاں کریں؟ تو ڈکشنری کھولی، کہا کہ مولا کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، مولا کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، لہذا رسول نے یہ کہا کہ جس کا میں دوست اس کا یہ علی دوست۔ ایمان سے بتائیے آپ رسول اللہ کو دوست سمجھتے تھے؟ بھائی آپ رسول اللہ کو دوست مانتے ہیں یا آقا اور سردار مانتے ہیں؟ پہلے یہ طے کیجئے آپ رسول کو کیا مانتے ہیں۔ علی کو چھوڑیے، علی کو چھوڑیے، آپ یہ طے کیجئے کہ رسول سے آپ کی نسبت کیا ہے، کیونکہ رسول نے کہا من کنت مولا، پہلے اس مولا کا تو ترجمہ کیجئے نا، وہ والے مولا کو ہم دیکھ لیں گے۔ من کنت مولا، جس کا میں مولا۔ اب اگر آپ یہ کہیں میرا جس کا میں دوست، تو کیا محمد مصطفیٰ آپ کے دوست ہیں؟ نہیں، پھنس جائیں گے آپ کو کہنا پڑے گا جس کا میں آقا، تو اب پہلے مولا میں تو آقا، دوسرے مولا میں دوست۔ مولا کا لفظ تکرار ہوا نا بھائی، من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا کا لفظ تکرار ہوا، تو جس کا میں آقا اس کا یہ علی آقا، تو اب کسی اور کو آقا نہ بنائیے گا، یا پھر رسول کو آقا ماننا چھوڑ دیجئے۔ اچھا آپ رسول نے ایسا اعلان نہیں کیا، بڑا ذلیل کر کے اعلان کیا، یہ خدا کی قسم۔ رسول نے پہلے پہنچ گئے تھے نا لوگ، رسول نے کہا کہ منبر بناؤ،
اب غدیر جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہے کہ وہ سینٹر پوائنٹ ہے، وہیں سے یمن کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، مکہ جانے کے لیے بھی رستہ وہیں سے ہے، مدینہ جانے کے لیے بھی رستہ وہیں سے ہے، اور عراق جانے کے لیے بھی رستہ وہیں سے ہے۔ تو غدیر جو ہے وہ ایک چوراہے کی حیثیت رکھتا ہے، سب وہاں سے جدا ہونے والے ہیں جو رسول کے ساتھ حج پر آئے ہیں، اور رسول نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، پہلا اور آخری حج رسول اللہ کا، اس سے پہلے گئے تھے لیکن وہ کرنے نہیں دیا گیا، پھر رسول اللہ نے یہ والا حج کیا۔ تو جب رسول آئے وہ چٹیل میدان، کہا کہ ممبر بنائے، کہا یا رسول اللہ ممبر کیسے بنائے، یہاں تو لکڑیاں ہی نہیں ہیں، ریگستان، صحرا، ریت ہی ریت، کہا یا رسول اللہ ممبر کیسے بنائے، یہاں تو کوئی لکڑی نہیں ہے۔ رسول نے بہت اصرار کیا کہ تم کوشش تو کرو، کوئی چیز ذہن میں آئے تمہارے، ان کے ذہن میں کچھ بھی نہ آیا، اصحاب کے ذہن میں کچھ بھی نہ آیا، کہ یا رسول اللہ یہاں ممبر نہیں بن سکتا، اب ممبر بھی ایسا چاہیے کہ 1.25 لاکھ، دیکھیں ابھی یہاں پر جو مجمع ہے وہ لاکھوں میں نہیں ہے بلکہ ہزاروں میں بھی نہیں ہے، چند 100 ہے، 1.25 لاکھ سے خطاب کرنا ہے تو کم از کم اتنا بلند تو ہو نا کہ رسول کا چہرہ نظر آئے، ہے نا، تو ممبر بہت بلند بنانا ہے، اور اتنا بھی نہیں ہے لکڑی کا کی میسر مہیا اتنی بھی نہیں ہے کہ کچھ بلند ہو سکے۔ سب جب عاجز آ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ممبر نہیں بن سکتا۔ رسول نے کہا کہ اچھا اب میں بتاتا ہوں، یہ جو اونٹوں کے اوپر تم نے پالان رکھا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ وہ جو سیٹ رکھی ہے تم نے اونٹ کے اوپر، ایک بڑا جس کے اوپر سامان بھی لادا جا سکے اور جس کے اوپر بیٹھا بھی جا سکے اور محمل اور بنایا جا سکے، عماری پوری بنائی جا سکے، تو بڑی سی وہ گدی ہوا کرتی، کہ یہ سارے پالان اتارو اور پالانوں کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرو، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، کہ ایک مینار کی صورت اختیار کر جائے، یہی ممبر ہے بس، کہ یہی ممبر ہے۔ اب میں نقطہ دے دوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ سب پہنچیں گے اس بات پر، جو چند ماہ پہلے تک ممبر نہیں بنا سکتے تھے وہ صاحب ممبر کیسے بنا سکیں گے؟ اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں روزانہ ممبر پہ مجلس ہو رہی ہے نا، ایک مجلس ایسی ہو کہ یہ ممبر ہٹا لیا جائے اور یہاں پر فریج لا کے رکھ دیا جائے، فریج لا کے رکھ دیا جائے اور بانی مجلس کہے کہ قبلہ آپ اسی کے اوپر بلند ہو کر مجلس پڑھیے، تو خدا کی قسم کوئی مجلس یاد رہے نہ رہے، یہ مجلس یاد رہے گی، کیونکہ ممبر بڑا عجیب ہے، تو سب کو یہ لکڑی والا ممبر تھا وہ یاد رہتا تھا، رسول نے ایک ممبر عجیب بنوایا، سب کہیں گے کہ کوئی ایسا دن تھا کہ جس دن پالانوں کا ممبر بنوایا تھا اور کوئی بات کی تھی انوکھی رسول اللہ نے، تو اب وہ بات بھی یاد رہے گی، وہ ممبر بھی یاد رہے گا۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، اچھا ممبر بنایا بھی، ولایت کا اعلان کرنے کے بعد توڑوا بھی دیا، وہیں ختم کروا دیا، تاکہ رسول یہ بتا سکے کہ ممبر بھی میں بنانا سکھاتا ہوں، صاحب ممبر بھی میری پاس سے آئے گا، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ اچھا پھر جب اعلان ولایت ہو گیا نا
تو 3 دن تک بیعت ہوئی، ایک کیمپ لگایا گیا، شامیانہ لگایا گیا، اور سب اصحاب آئے، اور آنے کے بعد علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جا کے دیکھیے گا اہل سنت منابر میں آپ کو یہ مل جائے گا، علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد سب ایک ایک کر کے علی کی ولایت کا اقرار کر رہے تھے۔ 3 دن تک بیعت چلتی رہی۔ تو اب یہ 3 دن تک رسول نے جو روکے رکھا نا، اب سب 3 دن لیٹ پہنچے مدینہ، تو اب خواتین نے پوچھا کہ بھئی خیریت ہے؟ تمہاری آنے کی ڈیٹ تو یہ تھی، ارائیول تو یہ اس تاریخ تک تھا ایکسپیکٹڈ، 3 دن تاخیر سے اب مجبوراً بتانا پڑا کہ ہاں وہ رسول اللہ نے روک لیا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ تو اب عورتوں تک ولایت علی پہنچائی رسول نے۔ اچھا وہ ایک بڑے صاحب وہ آئے جب جیسے خیمے میں، تو انہوں نے کہا بخن بخن، مبارک ہو مبارک ہو، اصبحت مولایا کل مؤمن و مؤمنۃ، آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن کے مولا بن گئے، ہر مومنہ کے مولا بن گئے۔ میں کہوں گا مولا کا مطلب کچھ اور ہو یا نہ ہو، بخن کا ترجمہ تو ایک ہی ہے نا۔ بخن کا ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا۔ تو اب یہ مبارکباد کس چیز کی دے رہے تھے؟ دوست بننے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ تو کیا پہلے دشمنی چل رہی تھی؟ کیا پہلے علی اور رسول میں دشمنی چل رہی تھی جو آج وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک دوستی ہو گئی؟ اچھا انہوں نے جملہ بھی بڑا کمال کا کہا میرے مولا بن گئے، ہر مومن کے مولا بن گئے، ہر مومنہ کے مولا بن گئے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اپنے آپ کو الگ کیوں کر رہے تھے، مومن و مومنہ سے اپنے آپ کو الگ کیوں کر رہے تھے؟ یا اعتقادی مسئلہ تھا یا جنسی مسئلہ تھا؟ بھائی مسئلہ کیا تھا وہ مجھے نہیں معلوم، اعتقادی مسئلہ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا۔ بازان گرامی یہ ہے غدیر، غدیر سے ہمیں مولا ملا۔ کہے وہ تو حضور خلافت تو نہیں دی، خلافت تو نہیں ملی، خلافت تو ان کو ملی اور ان کے بعد ان کو ملی اور ان کے بعد ان کو ملی، تو یہ تو نہیں ہے مولا۔ تو حضور پھر آپ چھوڑ دیجئے نا موسیٰ کو ماننا، ظاہری خلافت تو ان کو بھی نہیں ملی تھی، فرعون بیٹھا تھا تخت پہ، تخت معیار نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول نے کہہ دیا ہو وہ معیار ہوا کرتا ہے۔ تخت پہ تو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں۔ مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ مہدی کے پاس تخت ابھی ہے یا نہیں ہے؟ تو مانیے نا کسی اور کو امام اپنا۔ بازار گرامی بڑا حساس معاملہ ہے، آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بعد رسول کس کی طرف جائیں، اور اسٹرانگ دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ امامت کا مورد ایسے نہیں چھوڑا قرآن نے، یہدون آج مجھے اور بھی باتیں کرنی تھی لیکن انشاءاللہ پھر کبھی، کہ صفات امامت اور بہت ساری بیان کی۔ اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ امام نماز قائم کرتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بس ایک جملہ پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، امام نماز قائم کرتا ہے اس سے کیا مراد ہے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں اور آپ جب نماز بہت توجہ سنیے گا، آخری تم باتیں گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا۔ دیکھیے میں اور آپ جب نماز قائم کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہمارے لیے کہتا ہے نا نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قائم کرو سے مراد یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، کہتا ہے نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نماز توجہ سے پڑھو، نماز کے ارکان کے متعلق سنسیر رہو۔ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، ایک شخص بڑی تیز رفتاری سے نماز پڑھ رہا تھا۔ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، بڑی تیز رفتاری سے نماز پڑھ رہا تھا، اٹھک بیٹھک 4 رکعتیں مکمل ہو گئی ظہر کی۔ مولا پیچھے تشریف فرما تھے، ہاتھوں کو پھیلا کے مسجد نبوی میں کہتا ہے یا اللہ یہ جو نماز پڑھی ہے میں نے، مجھے جنت میں اس کے بدلے 70 حوریں دے دے، بلند آواز سے۔ امام زین العابدین اس کے پاس گئے، امام نے کہا پہلے مہر بھی تو اتنا بھجوا دے، بھائی مہر بھی تو اتنا بھجوا، یہ تو نماز کیسی پڑھ رہا ہے؟
امام نے جو جملہ کہا وہ بڑا قابل غور ہے. امام نے کہا ایسے نماز نہیں پڑھ جیسے کوا دانے کو چگا کرتا ہے. مکمل رکوع و مکمل سجود کے ساتھ نماز پڑھا کر. یہ ہے نماز قائم کرنا. اچھا یہ نماز قائم کرنا ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ امام وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا امام نماز بغیر بے توجہی کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اس کی تو نماز ہوتی ہی قائم شدہ ہے. تو پھر امام کی ایک علیحدہ سے صفت کیوں بیان کی اللہ نے کہ امام کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے؟ چلے میرے لیے تو سمجھ میں آتا ہے, آپ کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز قائم کرو, توجہ سے پڑھو, لیکن امام تو پڑھتا ہی توجہ سے ہے. اب میں ایک اور نتیجے پر آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں, ذرا سی توجہ کیجئے گا. دیکھیں میں اگر کہوں کہ میرا آج دل چاہ رہا ہے کہ میں 5 اگر نماز پڑھوں, نہیں پڑھ سکتے نا, قربتاً اللہ پڑھنا چاہ رہا ہوں میں 5 اگر نماز, کیا خیال ہے؟ اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوں, پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ حکم خدا نہیں ہے. قربت وہاں چلے گی جہاں حکم خدا سے ٹکراؤ نہ ہو. اچھا قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے. تو میں کہوں کہ قرآن چونکہ پڑھنا اچھا ہے اور نماز پڑھنا بھی اچھا ہے, اور کیا خیال ہے جماعت پڑھنا اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ جماعت پڑھنا بھی اچھا کام ہے. تو میں کہوں کہ چونکہ نماز پڑھنا بھی اچھا کام ہے اور جماعت پڑھنا بھی اچھا کام ہے اور قرآن پڑھنا بھی اچھا کام ہے, تو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں اور رمضان میں پڑھے تو کیا ہی خوبصورتی ہے. تو حضور یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, اللہ سے قریب نہیں کرے گا. کہیں لے جا رہا ہوں میں آپ کو, میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا. اپنی عقل نہیں چلے گی دین محمدی میں, محمد مصطفیٰ کی عقل چلے گی. 14 کی عقل کا نام دین ہے. تو اب امام جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں, امام کے لیے کیوں کہا اقیم الصلاۃ, نماز کو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, یہ نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیں میں اور آپ آگے پیچھے کر دیں نا نماز میں کہوں آج میں 3 سجدے کرتا ہوں, کیا خیال ہے نماز باطل ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ باطل ہے نا نماز. جان بوجھ کے اگر کوئی تیسرا سجدہ کرے نماز انسٹنٹلی باطل ہے, فوراً نماز باطل ہے. تو حکم خدا یہ تھا کہ ذکر الہی فقط 3 مرتبہ ہوگا, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اب اگر پشت پہ امامت آ جائے گی اور وہ 3 کی جگہ 70 مرتبہ پڑھ دے گا تو باطل نہیں ہوگی, سنت بنا کرے گی. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ارے حیدری. نہیں میں اس روایت پہ روکوں گا. اب تک آپ نے یہی سنا ہے کہ حسین پشت نبی پر آ گئے اور رسول نماز پڑھ رہے تھے, ایسے میں جبرائیل, پوری روایت پڑھوں گا, ایسے میں جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ پشت پہ نواسہ موجود ہے, تب تک نہ ہٹائیے گا جب تک خود نہ ہٹ جائے, جب تک خود نہ ہٹ جائے تب تک نہ ہٹائیے گا. میرا ایک بہت سوچ پیدا کرنے کے لیے ایک سوال آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کیا اس وقت جب رسول ذکر الہی کر رہے تھے خیال میں امام حسین تھے یا نہیں تھے کہ کب نواسہ ہٹے کب میں اٹھوں؟ تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا, بالکل تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر نماز میں حسین ابن علی کا خیال آ جائے تو نماز بلند ہو جاتی ہے. سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. حضور ایسے میں سر جھکاتے, نماز سرور جو پڑھا رہے تھے, حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت
پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ مل کے دل میں حسین ابن علی ہو اور پھر نماز کا سج کا نشان ہو پیشانی پہ، تو کیا کہنے سبحان اللہ۔ ورنہ یہ یاد رکھیے کہ بغیر ولایت علی کے یہ سارے کے سارے طواف چکر ہیں اور نمازیں ٹکر ہیں۔ کسی مفتی کی باتوں میں نہ آئیے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں کو امام مان لو، نمازوں کی میں ضمانت دوں گا۔ علی ہی آنے والے ہیں قبر میں، علی ہی آنے والے ہیں قبر میں، نہیں پہچان پائے تو مشکل ہو جائے گی۔ نماز کا سوال تو بہت بعد میں ہوگا، پہلے تو عقائد کا سوال ہے۔ میں ہر کسی یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نہیں پڑھی ہے، میں الحمدللہ خود پڑھتا ہوں نماز۔ میں عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ نماز وہ پڑھیے جو علی کو پسند ہو، ورنہ پھر چھوڑ دیجئے ایسی دکھاوے کی عبادت، چھوڑ دیجئے ایسی عبادت۔ آپ کو علی پسند نہیں ہے، فقط نمازیں پسند ہیں، نہیں کیجئے ایسی عبادت۔ بازن گرامی، حسین ابن علی کا ذکر اس انداز سے ہے کہ جب سجدے میں سر ہے تو حسین ابن علی کا خیال ہے، اور محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ زار و قطار روتے تھے۔ ام سلمہ سے کہا تھا، اے ام سلمہ، میرا نواسا بے دردی سے شہید کیا جائے گا، آج مجھے حضرت علی اکبر کا مصائب پڑھنے ہیں، ایک جوان خوبرو کے مصائب۔ ام سلمہ، ایک مٹھی خاک کربلا دے رہا ہوں، خاک کربلا شیشی میں بند کر کے دے رہا ہوں، جب یہ سرخ ہو جائے نا، خاک خون میں بدل جائے نا، تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ حسین کو علی اکبر اتنے محبوب تھے۔ ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں، اب وہ دن ہے کہ جب مصائب پڑھے جائیں۔ ایک شخص مدینہ میں یہودی سے اسلام لے کر آیا، بہت بات کی بات ہے، آقا حسین کے زمانے کی بات ہے۔ اس سے معلوم کیا کہ رسول کا گھر کون سا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ رسول اس گھر میں رہا کرتے تھے، اب وفات پا گئے۔ کا وارث رسول، کا وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، کا ان کے نواسے موجود ہیں، ان سے اگر ملنا چاہو۔ وہ اسلام لے کر آیا تھا، حسین بن علی کی بارگاہ میں آیا، بیٹھا مولا کی بارگاہ میں، کہا مولا میں آپ کے نانا کا دین لے کر آیا ہوں، عقیدہ قبول کر لیا، لیکن میری حسرت رہ گئی۔ کیا حسرت رہ گئی؟ کاش میں نے رسول اللہ کے دور کو دیکھ لیا ہوتا، کاش میں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لی ہوتی۔ مولا نے کہا کہ اگر ابھی کرا دوں تو، اگر ابھی کرا دوں، اس نے کہا کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا کہ اللہ نے مجھے شبیہ رسول ایک بیٹا دیا ہے۔ اندر گئے حجرے میں، شہزادی ام لیلا سے بچے کو لیا، چھوٹے سے علی اکبر، اس یہودی جو اسلام لے کر آیا تھا اس کے ہاتھ میں رکھا، وہ چومنے لگا، بوسے دینے لگا، کہنے لگا کیا خوبصورتی ہے بچے کی۔ جب جی بھر کے اس نے دیکھ لیا نا، امام نے اس سے واپس سے لیا، کہا ایک سوال کروں، کہا اگر یہ تیرا بچہ ہوتا
اور اس کی آنکھ میں کوئی کھار چپ جاتا تو کیا کرتا؟ اس نے کہا کہ مولا میں اس پھول سے بچے کو سنبھال کے رکھتا، آنکھ میں کھار چپ جاتا، گویا میرے دل میں کلیجے میں کوئی چیز اتر گئی، مولا میں اس کی آنکھوں کو صاف کرتا۔ امام نے کہا جانتا ہے جب یہ جوان ہوگا نا تو ایسے شہید ہوگا کہ آنکھ میں کھار نہیں ہوگا، پہلو میں برچھی لگے گی۔ حضرت گرامی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی اکبر آئے، آنے کے بعد کہنے لگے مولا بابا جان مجھے مقتل کی اجازت دے دیجئے۔ بابا نے کہا بیٹا علی اکبر جب ہمیں حاجت ہوتی ہے نا کہ ہم رسول کا دیدار کر لیں تو بیٹا ہم تمہیں دیکھتے ہیں، جب ہمیں حاجت ہوتی ہے نا کہ ہم رسول سے کوئی گفتگو کریں بیٹا ہم تم سے بات کرتے ہیں، بیٹا ہم تمہیں مقتل بھیجتے ہیں۔ کہا بابا آپ بھوکے پیاسے ہیں، بابا آپ پر آنچ آ جائے اور میں زندہ رہ جاؤں، بابا یہ ممکن نہیں۔ کہا بیٹا علی اکبر اصرار کر رہے ہو نا، جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ میں آج مسائل ذرا سا 5 منٹ لوں گا آپ کے، سنیے گا۔ جس کی آنکھ میں آنسو آ جائے شہزادی قبول کرے۔ کہا جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر گئے، اماں سے اجازت لے کر آ گئے۔ کہا اماں نے اجازت دے دی بابا اب جانے دیجئے مقتل میں۔ کہا بیٹا علی اکبر اس ماں سے نہیں جس نے پیدا کیا، اس ماں سے اجازت لے کر آؤ جس سے تم کو پالا ہے، جاؤ جناب زینب کبریٰ سے اجازت لے کر آؤ۔ بڑا مشکل تھا علی اکبر کے لیے اپنی پھوپھی سے اجازت لینا۔ جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں گئے، بی بی نماز پڑھ رہی تھی، ظہر کا وقت تھا، 10 محرم تھی، بی بی نماز پڑھ رہی تھی۔ علی اکبر برابر میں بیٹھ گئے، نماز ختم ہوئی نا، کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا علی اکبر نے اجازت کیسے دی، کیا خوبصورت انداز میں کہنے لگے کہ پھوپھی اماں میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے۔ کہا آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ زہرا افضل ہیں؟ ماں کا نام سننا تھا، جناب زینب اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی علی اکبر کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ کہاں میں کہاں فاطمہ زہرا، یقیناً میری ماں مجھ سے افضل ہے۔ کہا پھر ایسا کیوں نہیں کرتی پھوپھی اماں، اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے، اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے۔ کہا علی اکبر مقتل کی اجازت دینے آئے ہو، جاؤ تم کو اجازت دی، تم نے بڑے خوبصورت انداز میں اجازت دی۔ کہا پھوپھی سے اجازت لے کر علی اکبر خوشی خوشی آئے۔ کہا بابا سوار کرا دیجئے گھوڑے پر۔ اب ایک مرتبہ حسین نے، علی اکبر 18 سال کے تھے، حسین نے امامہ تیار کیا، گھٹنا اپنا موڑا، امامہ گھٹنے پہ بنتا ہے نا، امامہ باندھتے جاتے تھے، ایک ایک بل دیتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امامہ علی اکبر کے سر پر رکھا، زرہ پہنائی، تلوار دی، کہ بیٹا علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر کو مقتل کی اجازت دی اور کہا کہ بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، علی اکبر بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ کہا بابا کیوں مڑ مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ کہا بیٹا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو میرا اتنا خوبصورت چاند جیسا ایک ہی بیٹا ہے۔ جیسے ہی علی اکبر کو رخصت کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے حسین نے کہا پروردگار گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقت میں شبیہ رسول ہے، میں شبیہ رسول کو بھیج رہا ہوں۔ اور اب جیسے ہی علی اکبر چلے، پیچھے مڑ کے دیکھا، باپ کے چاپ کی آواز سنی، کہا بابا ابھی تو خدا حافظ کر کے روانہ کیا، بابا اب پیچھے پیچھے کیوں آتے بابا؟
ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر کاش آپ کا بھی آپ جیسا ایک جوان بیٹا ہوتا نا، پھر آپ کو اندازہ ہوتا جوان کو مقتل میں بھیجنا کتنا مشکل ہوتا۔ علی اکبر چلے، آپ رو چکے، بس دو جملے سن لیجئے۔ علی اکبر چلے، جنگ لڑی، اور اب آواز دی بابا کو، بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ اب حسین کبھی گرتے جاتے ہیں کبھی اٹھتے جاتے ہیں، مقتل کے جملے ہیں، تاریخ دانوں نے لکھے ہیں، گرتے جاتے ہیں اٹھتے جاتے ہیں، کہتے بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا، بیٹا آواز دو، آواز کے سہارے تمہاری طرف پہنچوں گا۔ پھر کہتے ہیں یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ لکھنے والے نے لکھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی اپنے بیٹے علی کو بلا رہے تھے یا اپنے باپ علی کو بلا رہے تھے۔ بس حسین پہنچے، ابھی رمق باقی تھی، کہا بیٹا آپ مجھے کچھ مدد کیجئے گا، میں آپ کو اٹھا کے خیمے میں لے جاؤں گا۔ ایک ہاتھ سرہانے ڈالا، ایک ہاتھ دونوں پاؤں کے نیچے ڈالا، اور اب اٹھانا چاہا، حسین سے علی اکبر اٹھنے نہ پایا۔ کہا بیٹا ایک کام کیجئے، اپنا ہاتھ میری گردن پہ رکھیے گا، دونوں ہاتھوں کو گردن پہ رکھ دیجئے تاکہ میں آپ کو آسانی سے اٹھا سکوں۔ ارے بوڑھا باپ ہے، اپنے بچے کو اٹھانا چاہتا ہے، اٹھ نہیں پا رہا۔ کتنا بھاری لاشا ہے علی اکبر کا، کتنا بھاری جسد ہے۔ کہا بابا ایک ہاتھ علی اکبر نے رکھ دیا اور ایک ہاتھ سینے پر ہے، میری تو دیکھیے گا، ایک ہاتھ سینے پر ہے، ایک ہاتھ علی اکبر نے گلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈال دیا نا، حسین نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی تو ڈال دو نا، دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈال دو۔ کہا بابا اس بڑھاپے میں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا بابا۔ کہا بیٹا کیا مشکل ہے؟ کہا بابا ایک برچھی ماری گئی ہے مجھے، اس کی انی آگے سے ٹوٹ گئی ہے، وہ کلیجے میں بیوس ہو گئی ہے، بابا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہا بیٹا میں نکال دیتا ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھا، کہا ابراہیم آئیے، اے اللہ کے رسول آئیے، دیکھیے میرا اسماعیل، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی، میرے اسماعیل کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، اب میں برچھی کا انی کا ٹوٹا وہ پھل نکال رہا۔ زمین پر ہاتھ رکھا، برچھی نکالنا چاہی، ایک مرتبہ کلیجہ تھر تھرایا، علی اکبر نے چیخ بلند کی، کہا بابا تکلیف ہو رہی ہے۔ جناب زینب خیمے سے باہر آئی، بھائیا کہیے تو مدد کروں آپ کی۔ کہا نہیں زینب، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ کہا نہیں زینب آپ نہ باہر نکلیے گا، میں خود دیکھوں گا۔ اور کچھ دیر بعد حسین نے کہا زینب آپ کے پردے پر علی اکبر قربان کر دیا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون ماتم حسین۔